کرام، میں ہوں امتیاز احمد تارڑ۔ آج ہم بات کریں گے عالمی سطح پر کرونا وائرس کی۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لی ہے۔ اس وقت پوری دنیا اس وائرس سے متاثر ہے، لوگ خوف کے مارے گھروں کے اندر محصور ہیں۔ ناظرین کرام، 31 دسمبر 2019 کو چائنا کے اندر یہ وائرس رونما ہوا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے چائنا کے اندر اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ ناظرین کرام، چائنا نے سب سے پہلے کوشش کی کہ اس پر قابو پائے، لیکن وہ ناکام رہا، یہاں تک کہ اسے تعلیمی ادارے بند کرنے پڑے، اسے اپنی بڑی بڑی فیکٹریاں بند کرنی پڑی، جو باہر کے آرڈر تھے وہ سارے منسوخ کرنے پڑے، اور جو لوگ وہاں پہ دوسرے ممالک سے گئے ہوئے تھے ان لوگوں کو ان کے ممالک نے وہاں سے نکالا، جس کے باعث یہ وائرس پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ ناظرین کرام، اٹلی، فرانس، جرمنی، یہاں تک کہ امریکہ بھی اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ایران پوری طرح اس وائرس سے متاثر ہے، اور کچھ خدشات یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی یہ وائرس داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہماری حکومت کے حفاظتی اقدامات کے باعث ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے تاجر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ویکسین تیار کر لیں تاکہ اس وائرس کا سدباب کیا جا سکے، لیکن ابھی تک وہ اپنے اس کام میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ تقریباً 30 کروڑ کے لگ بھگ طلباء اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، تعلیمی سلسلہ منقطع ہو چکے ہیں، اسکول بند ہو چکی ہیں، یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہیں، ایک خوف کا عالم ہے کہ وہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام، جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کو بھی اسی خوف سے بند کیا گیا، اور پھر وہاں پر اس کا سپرے کرنے کے بعد اس کو کھول دیا گیا، اور سعودی عرب نے اپنے ملک سے باہر جو ممالک ہیں پابندی لگا دی کہ کوئی بھی عمرے کے لیے یہاں پہ نہ آئے، اور انہوں نے تب تک بند کی ہے جب تک اس کا کوئی سدباب نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، جو سب سے بڑی خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وائرس کے باعث ہماری جو معاشی صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو ممالک مال تیار کرتے تھے، مارکیٹوں میں بھیجتے تھے، خوف کے مارے وہ تاجر بھی گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، کیونکہ یہ وائرس چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک یکساں طور پر حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کھانسی آتی ہے، پھر اس کے بعد متلی آتی ہے، انسان کا نظام انہضام متاثر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ عالمی برادری نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس پر قابو پا لیں، لیکن ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو چکے، یہاں تک کہ عالمی برادری کو اس سے 175 کھرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی طور پر یہ بہت بڑا نقصان ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو ممالک سیاحت کے لیے بڑے ممالک گنے جاتے ہیں، 14 ممالک ہیں، انہیں اس وقت 47 ارب ڈالر ماہانہ نقصان کا خدشہ ہے۔ ناظرین کرام، چائنا، سعودی عرب، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، ان ممالک کے اندر بڑے بڑے ہوٹلوں کے جہاں بکنگ نہیں ہوتی تھی ان کے کمرے خالی پڑے ہیں، ویرانیاں بالکل چھائی پڑی ہیں، اور چائنا کے اندر تو صورتحال یہ ہے کہ شہر کے شہر بند پڑے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران، وہاں پر بھی بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ہلاکتیں وہاں پہ ہو چکی ہیں، اور وہاں پر بھی شہر ان لوگوں نے بند کر دیا ہے، تعلیمی سلسلہ بند ہو چکا ہے، پاکستان کے ساتھ جو بارڈر تھا دفتار کا وہ بند ہو چکا ہے، ہماری جو تجارتی سلسلہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، چائنا کے ساتھ پہلے ہی بند تھا اور اب وہاں پہ بھی بند ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے اس وائرس کے باعث اب پوری دنیا کے اندر ایک بحران آئے گا، معیشت ہماری غیر مستحکم ہوگی، پوری دنیا کے اندر غربت آئے گی، اور جس کا سب سے بڑا نقصان غریب عوام کو ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس حرام چیزیں کھانے سے پھیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، باقی چیزیں حرام کی ہیں، جو چیزیں حرام ہیں ان لوگوں نے وہ چیزیں کھائی ہیں، اور اس کے باعث یہ چیز آگے پھیلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، کچھ حلال کی ہیں، جو حرام کی ہیں ان کے نقصانات ہیں، جو حلال کی ہیں اس کے فائدے ہیں، لیکن
जो लोग फायदों को नहीं समझ रहे, नुकसान को नहीं समझ रहे, आज उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि भाई क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। यहां तक कि चाइनीज सदर मस्जिद में गए, उन्होंने जाकर मस्जिद का जायजा लिया, वहां पे जाकर उन्होंने भी मुसलमानों के साथ हमदर्दी की, हमारे साथ क्या हो रहा है। नाज़रीन किराम, हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना, अफरा तफरी नहीं फैलानी, अफवाहों पर कान नहीं धरना, बल्कि हम सबको इस वक्त रुजू इल्लाह करना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है। जब अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, कोई वबा फैले, जैसे कोरोना की भी अभी फैल चुकी है, तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है और फिर अल्लाह से मदद तलब करनी है। या इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको जो हमारी गलतियां हैं, कुताहियां हैं, परेशानियां हमारे को माफ कर दे। नाज़रीन किराम, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो लोग कोरोना वायरस से मुतासर हैं वो इस कोशिश में है कि इसका कुछ सद्देबाब किया जा सके, लेकिन अभी तक वो लोग इसके सद्देबाब में कामयाब नहीं हो सके। क्यों? कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई। जिस वक्त तक कोई चीज तैयार नहीं होती, कोई वैक्सीन तैयार नहीं होती, तब तक इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया के साइंसदान लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह इस पर काबू पा लेंगे। नाज़रीन किराम, जो सबसे बड़ी बात है, अफसोसनाक बात है इस दौरान जो हुई है, वो ये है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो मास्क थे, सर्जिकल मास्क ईरान, अफगानिस्तान से बदले हुए पाकिस्तान से, जो बड़ी ही शर्म की बात है। हमारे ताजिर जो हमेशा इस मौके में होते हैं, तो वो किस तरह अपनी तिजोरी भरे, किस तरह वो पैसा कमाएं। इस दफा भी इस मुसीबत की घड़ी के अंदर भी उन्होंने सर्जिकल जो मास्क थे पहले इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करने के बाद एक स्टॉक किया उसको, फिर उन्होंने स्मगलिंग कर दी है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये चीज नायाब हो चुकी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां से भी कुछ चीज दस्तयाब हो, वो चीज वहां से ले और फिर उसके बाद जो अपनी हमारी हिफाजत है वो खुद करें और जो प्रोपेगेंडा है उससे बचें, अफवाहों से बचें, हिफाजती तदाबीर लाजमी तौर पर अपनाएं। जो बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखिए, उन्हें घरों से बाहर मत जाने दें। जो बड़े लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल, 60 साल, 80 साल है, उनकी भी एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया के अंदर इसका रेशो है बात का, वो मासूम बच्चे और बड़े लोग वो मुतासर हो रहे हैं। इसलिए ज्यादातर जरूरत यह है कि जो मासूम बच्चे हैं उनको घर के अंदर महफूज रखें, बड़ों को घर के अंदर महफूज रखें, ताकि ये जो वायरस है इससे बचा जा सके और इस पर कंट्रोल किया जा सके। और अफवाहों से बचें। जिस वक्त तक हम अफवाहों से नहीं बचेंगे तब तक हमें इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।